بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th اردو۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو مرثیہ نگاری اور مرثیہ نگار مرزا دبیر کے حالات زندگی اور خصوصیات کلام۔ پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں مرثیہ نگاری پر۔ مرثیہ کے لغوی معنی کسی مرحوم کی توصیف کے ہیں، یعنی صفت کے ہیں، وصف بیان کرنے کے ہیں۔ مرثیہ اصطلاحی صنف میں اس شعر کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی تعریف اور اس کے وفات پر اظہار ماتم کیا جائے۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا شہدائے کربلا کے مرثیہ سے ہوا ہے۔ چونکہ واقعہ کربلا کے مراثی دنیا کی مختلف زبانوں میں لکھے گئے ہیں، مرثیہ ابتدا میں عربی زبان میں لکھا گیا اور پھر فارسی شعراء نے بھی مذہبی عقیدت کی بنا پر مرثیہ نگاری شروع کی۔ اردو میں سب سے زیادہ مرثیے دکن میں لکھے گئے، چونکہ عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے بانی امامیہ شیعہ کے پیرو تھے۔ ان کی وجہ سے اثنا عشریہ اعتقاد کو فروغ ہوا۔ بیجاپور اور گولکنڈہ میں شاہی عاشور خانے تھے، جہاں عزاداری کے جملہ مراسم بڑی پابندی کے ساتھ ادا کیے جاتے تھے۔ دکن کے ہر دور میں مرثیہ کا رواج تھا۔ اردو میں سب سے پہلا مرثیہ گو ملا وجہی تھا۔ مرزا سودا قابل ذکر مرثیہ گو تھے۔ دکنی مرثیہ مذہبی عقیدت اور بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے لکھے جاتے تھے۔ ان میں کوئی فنی خوبی نہیں ہوتی تھی، ان کا مقصد صرف رونا اور رلانا تھا۔ اس کے بعد شمالی ہند میں اردو مرثیے کی طرف توجہ دی گئی۔ مولانا آزاد کے مطابق فضلی نے 1772 عیسوی میں اردو کے پہلی مرثیہ کو شاعر جانے جاتے ہیں۔ مرزا سودا کے دیوان میں 91 مرثیے ملتے ہیں۔ سودا نے منفرد، مثلث، مربع، مخمس اور مسدس مرثیے لکھے ہیں۔ مسدس میں سودا نے ہی سب سے پہلے مرثیے لکھے ہیں۔ سودا کے مسدس کا معنی ہے 6 مصروں والا شاعری مجموعہ۔ سودا کے بعد دبیر، میر حسن، میر انیس کی متحدہ کوششوں کی بدولت مرثیہ گوئی نے کافی ترقی کی۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے واقع کربلا کو ہی موضوع مرثیہ بنایا ہے۔ دور جدید میں جمیل مظہری اور حفیظ جالندھری نے بھی مرثیے لکھے ہیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں مرزا دبیر کے حالات زندگی پر۔ مرزا دبیر کا اصلی نام مرزا سلامت علی تھا۔ آپ 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ آپ نے شاعری کی ابتدا اپنے والد کے زیر تربیت شروع کی۔ آپ نے اپنی تربیت کی۔ آپ نے شاعری اپنے والد کے زیر تربیت شروع کی اور پھر میر ضمیر، یہ شاعر ہیں، کی شاگردی میں مرثیہ گو بن گئے۔ چونکہ میر انیس بھی فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے تھے اور مرزا دبیر بھی لکھنؤ میں ہی آباد ہو گئے تھے، اس طرح دونوں کے درمیان شاعری کا بھی ملاپ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد دونوں لکھنؤ سے پٹنہ عظیم آباد میں رہنے لگے اور 1875 عیسوی میں پٹنہ عظیم آباد میں وفات پائی۔ مرزا دبیر کا خصوصیاتی کلام۔ مرزا دبیر نے اپنی ساری عمر مرثیہ گوئی میں صرف کی اور اس فن کے بڑے استاد ہو گئے۔ ان کے کلام میں وہ خصوصیات موجود ہیں جو میر انیس کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی مرثیوں میں آیات قرآنی اور احادیث کی بہت کثرت ہے۔ چونکہ دونوں ایک ہی زمان و مکان میں تھے، لہذا دونوں کی شاعری خاص کر مرثیہ گوئی میں یکسانیت موجود ہے۔ میر انیس کے کلام میں سادگی اور صفائی، جبکہ مرزا دبیر کے یہاں صنعت اور رنگینی ہے۔ دبیر نے جدت خیالات، بلند تخیل پر خاص توجہ دی ہے۔
مرزا دبیر نے واقعہ کربلا کی تفصیلات پر اتنا زور دیا کہ اختصار کی خوبی بہت کم ہو گئی۔ انہوں نے حدیثوں اور روایتوں کو بنیاد بنا کر مرثیوں کو طول دیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپیوں پر درج کر کے رکھیں گے تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔